اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی کلاس ہماری اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کلاس فرسٹ ایئر کے تحت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب اول کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم باب جہرم کو پڑھ رہے ہیں، اور باب جہرم میں پچھلی کلاس میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ان کے ایک شعر کی الفاظ معنی ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم اس کی تشریح مکمل کر کے پھر اس شعر کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ تو آپ عزیز طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ہم اس شعر کی تشریح کو پڑھنا شروع کریں۔ شعر کل لفظی معنی کو بتا دیا تھا تمام الفاظ کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ ہے کہ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی ناحد ہے نا حساب، تو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوا، راہ و دشت ہو سیل زدہ موج سراب، طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پر مرنے کا عوض خواری ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شکوہ ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، اے اللہ جب تیرے پاس سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے باوجود ہم دنیا میں جب مسلمانوں کے ممالک پر غور کرتے ہیں، مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس ہی دنیا کی دولت کم نظر آتی ہے باقی اقوام کے مقابلے میں، کہ جو آپ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے پاس تو فراوانی ہے، لیکن جو آپ کے ماننے والے ہیں انہی کے پاس ہی دولت کی دنیا کی دولت ہمیں کم نظر آتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تیری قدرت ہے وہ جس کی ناحد ہے نا حساب۔ بہت واضح سا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے کہ یہ چیز اتنے پیمانے میرے پاس ہے، بلکہ بے حد و بے حساب ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس دنیا کی دولت کم کیوں ہے؟ شکوہ۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوا، تو جو چاہے اے اللہ اگر آپ چاہے تو اٹھے پیدا کر دے سینہ صحرا سے۔ سینہ کا مطلب درمیان میں، صحرا جہاں پانی کا کوئی وجود وغیرہ نہ ہو، اور حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلا۔ تو جس جگہ پر پانی کا تصور تک نہ ہو، اے اللہ جب آپ چاہیں تو آپ وہاں سے اس کے درمیان سے، اس کے بیچ میں سے آپ پانی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ راہ و دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ پچھلے شعر کے ساتھ ہم اس کا معنی جوڑتے ہیں۔ جب سب کچھ تیرے پاس ہے، ساری چیزوں کے خزانے تیرے پاس ہیں، آپ چاہیں تو جہاں پر کسی چیز کا کوئی تصور نہ ہو وہاں سے آپ پانی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو مسافر لوگ ہوتے ہیں وہاں سے گزرنے والے، کسی جگہ پر کوئی آدمی دور سے چل کر آ رہا ہو اور صحرا میں خاص طور پر وہاں پر ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے دور سے، اور جب ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریت کے ذرات چمکنے لگتے ہیں، اور وہ ریت کے ذرات چھوٹے چھوٹے جب دور سے چمکتے ہیں بہت زیادہ، تو ایک تعداد ان کی بن جاتی ہے، اور پھر اگر ان کو دور سے دیکھا جائے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے دور پانی ہے۔ سراب اس کو کہتے ہیں۔ ریت کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جب آپ ان کو دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے، آپ جتنا قریب چلتے جاتے ہیں وہ پانی آپ کو ملتا نہیں ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سراب کا دوسرا معنی دھوکا، سراب کا دوسرا معنی دھوکا، کہ دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے۔ تو جو چاہے اٹھے سینہ صحرا سے ہوا، کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو جہاں پر کسی چیز کا وجود نہ ہو وہاں آپ پانی کو پیدا کر سکتے ہیں۔
رسوائی ہے، ناداری ہے۔ تان یہ جو اردو ہمارا لفظ ہے تانا، وہی لفظ ہے، تانا ہے کس کا؟ اغیار کا۔ اے اللہ جو تیرے نہ ماننے والے نافرمان لوگ، کافر لوگ، وہ ہمیں تانا دیتے ہیں، تیرے نہ ماننے والے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں۔ تانے اغیار ہے، مسلمانوں کو غیر مسلم لوگ تانا دیتے ہیں۔ رسوائی ہے، اے اللہ ہمیں ہر دنیا میں اب نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر جگہ ذلت و خواری نظر آ رہی ہے۔ ناداری ہے، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باوجود ہے کہ ہم تیرے ماننے والے اور تو تمام خزانوں کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا تیرے نام پر مرنے کا عوض خالی ہے؟ اے اللہ کیا اگر ہم تیرے نام لیوا ہو جائیں گے تو کیا پھر تیرے نام لینے والوں کو بدلہ یہی ملتا ہے، تیرے ماننے کا بدلہ یہی ملتا ہے کہ پھر ان کے مقدر میں اور قسمت میں ہمیشہ کے لیے پھر ذلت لکھ دی جاتی ہے؟ کیا یہ تیرے ماننے کا صلہ ہے یہ؟ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کیا، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں مسلمانوں کی مستی کی وجہ خود ہی یوں بیان فرمائی ہے۔ اب وجہ کیا لکھی؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ مست کا مطلب ہوتا ہے مشغول ہونا، مصروف ہونا، میں شراب کو کہتے ہیں، تن انسان کو، اور آسانی سہولت۔ ہر کوئی شخص وہ نشے میں مشغول ہے، آسانیوں کا چاہنے والا ہے۔ یعنی اس جملے میں اب جواب شکوہ کا پہلا جملہ ہے، تو اس میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے حالات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام چیزوں کو وافر مقدار میں ملنا، یہ تو ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو محنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اب جواب شکوہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سہولت اور آسانی پر چلوں، مجھے کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے، اور نشے میں سب لوگ مصروف ہیں، تو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو؟ سوالیہ نشان۔ اب اپنے آپ کو میرا ماننے والا کہتے ہو، تو کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا اور یہ امید لگانا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں سب کچھ ویسے دے دیا جائے گا؟ یہ انداز مسلمانی ہے۔ مسلمان کیا ایسے ہوا کرتے تھے؟ کوئی محنت نہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو اے اللہ تیرے ماننے والے ہیں، تیری ربوبیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے اوپر مشکل حالات اور تنگی کیوں ہیں؟ دنیا میں ہم ذلیل الخوار کیوں ہیں؟ تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ سوال نشان۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے۔ حیدری فقر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ، اور دولت عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا کی تھی، کیا وہ تمہارے اندر ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت عطا کی تھی، کیا وہ دولت تمہارے اندر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ فخر و فاقہ میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنے بہادر تھے، کیا وہ صفات تمہارے اندر ہیں؟ نئے دولت عثمانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دل کا غنا دیا ہوا تھا، دل کا غنا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ، کیا وہ صفت تمہارے اندر ہے؟ تو دو خلفاء کا اس میں اشارہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے صفات تمہارے اندر نہیں ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے دولت یعنی دل کا غنا بھی تمہارے پاس ہے تو بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگلے جملے کا تعلق پھر اس کے ساتھ ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اسلاف کہتے ہیں آپ میں سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، سلف کی جمع اسلاف، اور نسبت کہتے ہیں تعلق، اور روحانی روح سے ہے۔ تو تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم سے پہلے گزرے ہوئے وہ نیک لوگ کہ جن کے متعلق آپ کا یہ دعویٰ ہے، جن کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا کچھ عطا نہیں کیا تھا، وہ مسلمان تھے،
تو ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے فالوور ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہمارے لیے وہ حالات کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ اور تمہارے ساتھ معاملے میں اگر فرق آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بدلنے کی وجہ سے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ بدل گیا ہو، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اپنے اندر خامی تلاش کرو کہ تم کتنے بدل گئے ہو۔ وہ جن لوگوں پر میں نے پہلے اچھے حالات میں آپ کو دنیا میں ترقی عزت عطا کی تھی، تو جو وہ لوگ جن صفات کے مالک تھے وہ صفات تمہارے اندر ہیں۔ تم کو اسلاف سے، موجودہ دور کے مسلمانوں کو اسلاف سے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک مسلمان جو لیڈر گزرے ہیں ان سے تمہیں کوئی نسبت ہے؟ تمہارے کام انہی کے جیسے ہیں، تمہاری بہادری انہی کے جیسے ہے، تمہارا غنا انہی کے جیسے ہے، تمہاری عبادات انہی کے جیسے ہیں، تم میں اور ان میں روحانی طور پر کیا نسبت ہے، کیا مشترک چیزیں ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو؟ آج کے مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے لیے بھی وہ حالات ہوں جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک مسلمان لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خزانے کھول دیے گئے تھے۔ تو تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی تھی اور دنیا میں ایک بلند مقام عطا کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بس وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والے تھے۔ مسلمان سر تسلیم خم، اطاعت، فرمانبرداری، اے اللہ جو تو نے کہہ دیا بس ہم کرنے والے بن گئے، اے اللہ تعالیٰ حکم آیا ہم اس کے فرمانبردار بن گئے، اے اللہ تعالیٰ حکم آیا ہم اس کو کرنے والے بن گئے، چوں چلا ہم نے اس میں نہ کیا، اس کے آپ کے حکم عدولی نہ کی، آپ کی خلاف ورزی نہ کی۔ وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، حق کہنے والے تھے، اور جو حکم اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ملتا گیا وہ آمنا وصدقنا کہہ کر اس پر چلتے گئے، اس وجہ سے وہ دنیا میں معزز تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی عطا کی، وہ بلند مرتبہ عطا کیا تھا، یہی وجہ تھی۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ پچھلے جملے میں کہا کہ تم کو اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہاں، اسلاف سے نسبت اگر تم پیدا کرنا چاہتے ہو تو جیسے وہ مسلمان تھے تم ایسے بن جاؤ، جیسے وہ اللہ کے فرمانبردار تھے تم ایسے بن جاؤ، جیسے اللہ کے نبی کے جو احکامات ان کو ملتے تھے اور وہ سر تسلیم خم ان کے سامنے، اور حکم ملا تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تم کو جو کہیں وہ کرو اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو وہ تو قرآن کی ان آیات کا مصداق لوگ تھے۔ کیا تم بھی ہو؟ ان کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ ان کو عزت دینے کی وجہ کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، حکم عدولی نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ہاں، اب آخری جملہ، بالکل آخری، اب وجہ بیان کریں گے کہ یہ جو اتنے تم پر حالات ایسے ویسے تبدیل ہوئے، مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، تو بنیادی واقعہ کہ تم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں بنیادی وجہ لکھی ہے کہ تمہیں جو دنیا میں ہر جگہ ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تارک چھوڑنے والا، پس پشت ڈالنے والا، نافرمانی کرنے والا، حکم عدولی کرنے والا، اور قرآن کا مطلب اللہ کی کتاب کلام، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اس وجہ سے تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ورنہ اگر تم ان صفات والے ہوتے کہ جو صفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یا جو صفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اگر وہ صفات تمہارے اندر ہوں، یعنی تم سے پہلے گزرے لوگ نیک اسلاف جو تمہارے تھے، اگر وہ صفات تمہارے اندر ہوں تو اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ وہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے دنیا میں اگر تم سچے ایمان والے ہو. عزت تمہارے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ذریعے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کے ذریعے سے پھر مومنین کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بلند کرے گا. اور جیسے کہ ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی ایک پچھلی کلاس میں کہ ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. جو اس کتاب پر چلنے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور جو ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے شکوہ اور جواب شکوہ کو مکمل کیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اس سے آگے سبق پڑھیں گے. السلام علیکم.